چاہیے تھی اور اس کی وجہ سے بھی انفلیشن ہو رہی ہے. تو ایک گلوبل فنامنون بھی ہے, کچھ ہمارے ڈومیسٹک ریزنز بھی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک انوائرمنٹ جو بنی ہوئی ہے ابھی بڑی کمپلیکس ہے, بڑی انسرٹن ہے. پچھلے ویکینڈ میں بی آئی ایس میں گیا ہوا تھا, وہاں سینٹرل بینکس کے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک انوائرمنٹ جو بنی ہوئی ہے ابھی بڑی کمپلیکس ہے, بڑی انسرٹن ہے. پچھلے ویکینڈ میں بی آئی ایس میں گیا ہوا تھا, وہاں سینٹرل بینکس کے میجر سینٹرل بینک سے سارے ہیڈز آئے ہوئے تھے اور وہ بہت پریشان ہیں سارے, کیونکہ دنیا بھر میں انفلیشن ہو رہی ہے. اس قسم کی انفلیشن ہم نے کوئی 50-60 سالوں کے بعد دیکھی ہے دنیا میں, اور یہ سب کے لیے ایک چیلنج بن گیا. پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے کووڈ کا مقابلہ کیا تھا, بڑی اچھی طرح سے مقابلہ کیا تھا, اسی طرح ہم انشاءاللہ اس فیز سے بھی گزر جائیں گے. یہ ایک مشکل فیز ہے, تقریباً 1 سال جو ہے انفلیشن ہمارے خیال میں ہائی رہے گی, کیونکہ اب پرائسز اوپر چلی گئی ہیں. تو اب انفلیشن انفارچونیٹلی جس طرح ہم میجر کرتے ہیں پچھلے سال کی پرائسز کے ساتھ کمپیئر کر کے, تو اب انفلیشن ہائی رہے گی اگلے 1 سال کے لیے. لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ اور زیادہ بڑھے نہ, تاکہ جو عام آدمی ہے اس کے اوپر اور پریشر نہ پڑے. آگے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ہم یہ انٹرسٹ ریٹ کو نہ بڑھاتے آج, تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا تھا, کیونکہ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کوئی کام ڈیلے کر دیں یا نہ کریں, اس کے بھی کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم جو ہم نے آج فیصلہ کیا اور جو ہم پچھلے سپٹمبر سے ٹائٹننگ کر رہے ہیں مانیٹری پالیسی کی, یہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو خدا نخواستہ بہت سے برے اور بھی برے آؤٹ کمز ہو سکتے تھے. ہماری انفلیشن کے اوپر قابو کرنا اور مشکل ہو سکتا تھا. ہائپر انفلیشن ہو سکتی تھی, کئی ملکوں میں یہ ہو چکی ہے, زمبابوے وغیرہ میں, لیٹن امریکہ میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دن کسی چیز کی قیمت کچھ ہوتی ہے, اگلے دن اسے 10 گنا 100 گنا بڑھ جاتی ہے. خدا نخواستہ اس طرح کے حالات بھی ہو سکتے تھے اگر ہم صحیح فیصلے نہ کریں ابھی, ٹائٹننگ کے فیصلے فسکل پہ بھی اور مانیٹری پالیسی پہ بھی. اور اسی طرح ہمارے ایف ایکس ریزروز پہ بھی پریشر آ سکتا تھا, ہماری کرنسی پہ اور پریشر آ سکتا تھا, اور ہم ایک بہت برے سچویشن میں بھی پھنس سکتے تھے. ابھی بھی حالات خراب ہیں, لیکن اس سے زیادہ خراب ہو سکتے تھے اگر ہم یہ اچھی فیصلے نہ لیں وقت پہ, ڈیسائسو فیصلے, کریڈیبل فیصلے اور اگریسو فیصلے. میں آگے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہم پروجیکشن کیا دیکھ رہے ہیں. ہمارے خیال میں گروتھ اگلے سال فسکل ایئر 23 میں 3 سے 4% کے درمیان ہوگی. یہ ایک اچھا گروتھ ریٹ ہے. اس گروتھ ریٹ, کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں ہم 6% سے گرو ہوئے تھے, اس گروتھ ریٹ سے یہ ہوگا کہ اور انفلیشن بڑھنے کا رسک جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کو ہم 18 سے 20% دیکھ رہے ہیں اگلے سال کے لیے, جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا تھا, کیونکہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور انفلیشن ہوتی ہے کہ آپ آج کی قیمت کو کمپیئر کرتے ہیں 1 سال سے پہلے جو قیمت تھی اس کے ساتھ, تو وہ نمبر تو آپ کو ہائی رہے گا. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں اب لیول آ گیا پرائسز کا, اس سے زیادہ اوپر نہ جائیں, تاکہ عام آدمی کو بہت زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو منتھ آن منتھ انفلیشن ہے اس پہ ہم قابو کر لیں. ایئر آن ایئر کی جو ریڈنگز ہیں وہ تو اب 18 سے 20% ہی رہیں گی انفارچونیٹلی اگلے 12 مہینے کے لیے, کیونکہ گلوبل کموڈٹی پرائسز بھی ہائی ہیں, اور ہم نے جو گورنمنٹ نے جو مشکل فیصلہ کیا ہے الیکٹرسٹی اور فیول پرائسز بڑھانے کا, جو کہ ایک ٹھیک فیصلہ ہے, اس کی وجہ سے یہ اب آپ کو ایئر آن ایئر نمبر 18 سے 20% ہی نظر آئے گا اگلے 12 مہینے. آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے شروع کی تھی بات, کہ عام آدمی کے اوپر ہمارا خاص طور پہ ابھی ہم سب پورے ملک میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ عام آدمی کا ہم خاص طور پہ خیال رکھیں, کیونکہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جو ایک غریب آدمی کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے. کیونکہ غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کے بہت خرچے ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر, فار ایگزامپل جن کی قیمت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے ابھی کہ ہم ایز اے سوسائٹی ابھی کوشش کریں کہ جو ہمارے سب سے زیادہ غریب طبقہ ہے اس کو بچایا جا سکے. جو اللہ میاں نے جن کے اوپر زیادہ کرم کیا ہوا ہے, جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں, وہ کوشش کریں کہ وہ برڈن زیادہ لے لیں, ٹیکسز کا بھی, پرائسز کا بھی. اور جو ہمارا عام آدمی ہے سب سے زیادہ ولنریبل ہے, اس کو ہم کسی طرح بچا کے رکھیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے ساتھ. یہ نہ کریں ہم ایسی سبسڈی دے دیں جو ہر کسی کے پاس آ جائے, امیر آدمی کے پاس بھی ہو, غریب آدمی کے پاس بھی ہو, تاکہ کسی فائدہ بھی پہنچ سکے عام آدمی کو. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ کہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ فوڈ پرائسز کے اوپر کنٹرول کیا جائے. فوڈ پرائسز کو مانیٹری پالیسی کنٹرول نہیں کر سکتی, لیکن اس کو عام کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت کم کرنے میں اور کام کیے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایگریکلچر آؤٹ پٹ بڑھائی جا سکتی ہے, اور جو تھوڑے بہت سپلائی چین میں ہمارے باٹل نیکس آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر, ان کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, تاکہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن سے زیادہ عام آدمی کو فرق پڑتا ہے ان کی قیمتیں نیچے آ جائیں, تاکہ ہم جو ایک مشکل وقت ہے ہمارا اگلے 12 مہینے کا,
اس میں ہم سب شرکت کریں اور کوشش کریں کہ جو وہ لوگ جن کے پاس بہت کم ہے ان کے اوپر زیادہ برڈن نہ آئے۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا ہمارے ڈپٹی گورنر ڈاکٹر عنایت کو کہ اگر وہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں، اس کے بعد ڈپٹی گورنر سیما کامل۔ جی بہت بہت شکریہ گورنر صاحب، اور السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ تو آج کا جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کا جو فیصلہ تھا، اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ پاکستان کے تجارتی خسارے کو کم کیا جائے اور پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو بھی کچھ سپورٹ پرووائڈ کی جائے۔ تجارتی خسارہ کم کرنے میں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنے میں ایکسچینج ریٹ آف کورس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، لیکن ایکسچینج ریٹ کے ساتھ ساتھ اگر پالیسی ریٹ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہو تو اس سے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ری انفورس ہو جاتا ہے۔ آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ مئی میں اور جون میں خاصے ہائی ایلیویٹڈ لیول پہ رہا ہے۔ اس سے پہلے 3 مہینوں میں ایکچولی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نمبر تھے وہ کافی کم ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد سبسٹینشلی پھر انکریز ہو گئے۔ اس کی دیر آر ملٹیپل ریزنس، اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جو ہم دیکھ رہے تھے وہ یہ کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ ایکشنز لیے تھے، جیسے انہوں نے کچھ لگژری امپورٹس پہ بین کر دیا تھا، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو ڈیمانڈ کرٹیلنگ میجرز لیے گئے تھے، اس کے نتیجے میں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا تھا، اور پاکستان کا جو نان انرجی امپورٹ بل ہے اس میں گریجولی جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی جو انرجی امپورٹ بل ہے اس کی انکریز اتنی زیادہ تھی کہ اس نے اس جو کمی تھی اس کو آف سیٹ کر دیا، اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جو ہمارا اوور آل تجارتی خسارہ ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ مئی میں جو ہے وہ پچھلے 3 مہینوں کی نسبت جو ہے وہ اور بڑھ گیا۔ اس کا آف کورس ایک نقصان اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا اور تجارتی خسارے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے پاکستان کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اوپر پریشر آتا ہے۔ تو اگر آپ نمبرز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کی بڑی اسٹرانگ کوریلیشن ہے ایکسچینج ریٹ ڈیپریسیشن یا اپریسیشن کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک ریزنیبل لیول میں رہتا ہے تو ایکسچینج ریٹ یا تو اپنے لیول کو مینٹین کرتا ہے، اور سم ٹائمز ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس میں وہ اپریشیٹ بھی کرتا ہے، اور جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو آف کورس پھر ایکسچینج ریٹ کے اوپر پریشر آتا ہے۔ اس سلسلے میں جو بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وائل نان انرجی امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپروپریٹ میجرز لیں تاکہ جو انرجی کا امپورٹ بل ہے اس کو بھی کم کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے کچھ میئرز جو ہے وہ اناؤنس کیے تھے، جس میں ارلی کلوئر آف مارکیٹس اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے وہ شامل تھیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اور ہم نے بینکوں کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ وہ بھی جتنا انرجی کو کنزرو کر سکتے ہیں اس کو کنزرو کیا جائے۔ ایک تو یہ بڑا اہم ہوگا کہ جو اقدامات کا اعلان کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے ان پہ مکمل طور پہ جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایکشنز بھی کرنے کی ضرورت ہوگی، جس میں فار ایگزامپل ورک فرام ہوم ہے یا کار پولنگ ہے، اس طرح کے کام جس سے ہماری ایفیشنسی بھی جو ہے وہ متاثر نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا آئل گیس اور کول کا جو بل ہے اس کو بھی کم کر سکیں۔ ہم سب کے یہ نالج میں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری نیگوسیشن چل رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ بڑی جلدی جو ہے یہ جو ہے وہ نیگوسیشن ہے وہ کنکلوڈ ہو جائیں گی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان کا تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جو ہے وہ سکسیزفلی کنکلوڈ ہو جاتا ہے، آئی ایم ایف ریویو جو ہے وہ سکسیزفلی کنکلوڈ ہو جاتا ہے، تو دیٹ وڈ ہیو اے ویری پازیٹیو امپیکٹ آن our exchange rate, and as a result of that it would have positive impact on our inflation as well. Thank you sir. جی تھینک یو گورنر صاحب، ڈاکٹر عنایت، السلام علیکم۔
میں جو اپنے ماتا سے صرف ایکسپورٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. جو آج کا فیصلہ ہوا ہے مانیٹری پالیسی کا، اس میں ایک ہم نے چینج لائے ہیں ایکسپورٹ فائنانس میں. آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسٹیٹ بینک ہمیشہ سے ایکسپورٹر کی سپورٹ کرتا رہا ہے، اور اس کو ہم ایکسپورٹ فائنانس اسکیم یا ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم بھی کہتے ہیں. اور ایک اور ہماری اسکیم ہے لانگ ٹرم فائنینسنگ فیسلٹی. تو ان دونوں حوالوں سے کچھ تھوڑی سی چینجز ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹر کو ہم سپورٹ کرتے رہیں، مگر جو ہم نے آج پالیسی اقدامات لیے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے. تو مئی میں جب ہم نے مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ کی تھی تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک فارمولا لے کے آئیں گے جس سے پالیسی ریٹ کو اور ایکسپورٹ فائنانس کے ریٹ کو لنک کیا جائے. سو یہ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ایکسپورٹ فائنانس ریٹ ہے اور لانگ ٹرم فائنانسنگ فیسلٹی ریٹ ہے وہ لنک ہوگا. اور یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ دونوں ریٹ پالیسی ریٹ سے 5% کم ہوں گے. اور یہ ریٹ اس واسطے پہلے ایکسپورٹ ریٹ 7.5% تھا، وہ اب 10% ہو جائے گا، اور جو لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی ہے وہ بھی 10% پہ چلی جائے گی. اس سے ہمارا جو امید ہے اور ہمارا جو یہ اس میں ہماری تھنکنگ بھی یہی ہے کہ اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ فیسلٹیز تقریباً 1 ٹریلین سے زیادہ ہیں اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کا 13% حصہ ہے، اس میں ہماری مانیٹری پالیسی میں جو ہم چینجز لائے ہیں اور جو ہم انفلیشن کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اس میں مدد بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ہی ایکسپورٹرز کو جو ہم سپورٹ دے رہے ہیں وہ بھی قائم رہے گی. سو یہ ایک بہت آج کا اہم اقدام ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. شکریہ. تھینک یو گورنر صاحب اینڈ ڈپٹی گورنرز. اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چونکہ یہ پریس کانفرنس کمپلیٹلی ورچوئل ہے تو کچھ گراؤنڈ رولز میں شیئر کرتا چلوں.